بعد آپ کے ساتھ اس طرح انٹریکشن کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات پہ کچھ اپنا تبصرہ اور پاکستان کی خبروں پہ تھوڑی سی نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کو واقعی میں عمران خان کو ریلیف ملنے جا رہا ہے یا پھر یہ محض حکومت پہ تھوڑا سا پریشر رکھنے کے لیے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کے ابتدائی کیسز میں ضمانت کے فیصلے شروع ہوئے تھے تو حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتا ہے اور سیاسی فائدہ اس سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران خان کے جو کیسز ہیں یہ واقعی جیسا کہ ثابت ہو رہا ہے، جج خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے اور یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز ہیں، جن میں سب سے پہلا کیس تو عدت میں نکاح کا جو کیس بنایا گیا تھا وہ یقینی طور پہ ایک سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا کیس تھا اور ایک بہت ہی فضول طریقے سے اس کو لیگلائز کیا گیا اور اس کو سارا کچھ فالو اپ کیا گیا۔ لیکن ان تمام معاملات کے بعد جو اتحادی حکومت ہے جو ویسے ہی فورم 47 اور فورم 45 اور پتہ نہیں کون کون سے فورم کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی ہے، اس کا مستقبل کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ آج کل کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے تو کرکٹ کے حوالے سے یہ ایک اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب گیند سوئنگ ہونی شروع ہو جائے اور ہوا جو ہے وہ بڑی ایک سمت سے چلنی شروع ہو جائے تو بیٹسمین جو ہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو اس کو بیٹنگ میں مشکل آتی ہے۔ یہی حالت اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ہو گئی ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو ایک کمزور وکٹ پہ بیٹنگ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور بڑا انہوں نے ایک آسرا لگایا ہوا تھا کہ میں عوام کے ووٹوں سے نہیں بلکہ کسی کی تسلی سے میں وزیر اعظم بن کے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت کرنا چاہتا ہوں اور حکومت کر رہا ہوں، مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو اب یہ تاثر کافی حد تک ظاہر ہو رہا ہے اور اب یہ تاثر سمجھ بھی آ رہا ہے عوام کو کہ کس طریقے سے حکومتیں پاکستان میں بنتی ہیں اور کس طریقے سے گرائی جاتی ہیں۔ یہ سارا کچھ جیسے عمران خان نے پہلے بھی پاکستان کی عوام کو بتایا تھا، اس وقت کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب جیسے جیسے بانی پی ٹی آئی کی باتوں کو جو ہے وہ اب آپ آج کل کے حالات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ یہ واقعی میں ایک سچی داستان ہے۔ یہ کوئی راگ نہیں لاپا گیا تھا، کوئی رونا نہیں رویا گیا تھا جیسا کہ مریم نواز اور بلاول زرداری کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے تو رونا شروع کر دیا کہ جی میری حکومت گرا دی ہے تو یہ سازش ہو گئی ہے۔ یہ باتیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ سازش ہوتی ہے کس طرح سے اور اس میں ملوث کون کون ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ منتخب رہنما ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور جب ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اسی لیے آپ کے ملک میں جو سویلین بالادستی ہے وہ صرف نام کی ہے اور اس کو کمزور کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ آپ کے منتخب نمائندوں کا ہے، جن میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے بانی نے اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، لیکن اس آئین پہ آنچ آنے کو انہوں نے ترجیح دی کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دیں۔ لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو نسل ہے اس نے اس آئین کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگر یہ سوچنا ہم شروع کر دیں تو یقیناً ہم خسارے میں ہی آ رہے ہوں گے اور ہمیں جو ہے وہ سوائے افسوس اور ندامت کے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ آگے یہ ہے کہ اب پڑوس ملک میں آپ کے الیکشن ہو گئے ہیں اور پڑوس ملک میں آپ کی جو ہے وہ نئی سرکار آ کے بیٹھ گئی ہے اور یہ وہاں پہ ریکارڈ بن گیا ہے جیسا بھی ہے، ٹھیک الیکشن ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، جائز طریقے سے وہ آئے ہیں یا ناجائز طریقے سے آئے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو نریندر مودی ہے وہ تیسری مرتبہ انڈیا کے پرائم منسٹر بن کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے کتنے خلاف یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے اور وہاں پہ جس طرح سے مسلمانوں کا جینا پہلے ہی مشکل ہے، اب آنے والے دنوں میں مزید سختیوں کا بھی امکان نظر آ رہا ہے۔